لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سامعین کرام، السلام علیکم. آج کی ہماری تقریر کا موضوع ہے جنگ جمل حصہ دوم. کیونکہ اس سے پہلے شیعت در قرآن کے موضوع میں ہم جنگ جمل کا حصہ اول بیان کر چکے ہیں، جو کہ قرآن اور تاریخ کی روشنی میں تھا. اس حصہ دوم میں ہم حضرت عائشہ اور جنگ جمل کے متعلق صحیح بخاری کی احادیث کی روشنی میں گفتگو کریں گے. سامعین اکرام، جنگ جمل سن 36 ہجری میں حضرت علی علیہ السلام اور جناب عائشہ کے درمیان بصرہ میں واقع ہوئی. حضرت عثمان کے بعد جب تمام مسلمانوں نے حضرت علی علیہ السلام سے بطور چوتھے خلیفہ بیعت کر لی تو حضرت عائشہ نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا اور جناب طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن العوام کے ساتھ عراق کے شہر بصرہ کی طرف روانہ ہو گئیں. وہاں پر آپ نے ایک لشکر تیار کیا اور حضرت علی علیہ السلام کے خلاف اعلان جنگ کر دیا. اس جنگ میں حضرت علی علیہ السلام کے لشکر کو فتح ہوئی اور جناب عائشہ کو 40 فوجی عورتوں کی محافظت میں وسط عزت و احترام مدینہ واپس بھجوا دیا گیا. حضرت علی علیہ السلام کے لشکر کے خلاف اس جنگ کی قیادت جناب عائشہ نے کی. آپ خود بنفس نفیس ایک اونٹ کے کجاوے میں بیٹھ کر میدان جنگ میں حاضر تھیں. عربی میں اونٹ کو جمل کہتے ہیں، اسی لیے یہ لڑائی جنگ جمل کے نام سے مشہور ہوئی. حضرت عائشہ نے حضرت علی علیہ السلام کے خلاف کیوں خروج کیا اور کس لیے آپ بغاوت پر آمادہ ہوئیں، یہ جاننے کے لیے ہمیں پہلے حضرت عائشہ کی نفسیات کو سمجھنا ضروری ہے. آئیے صحیح بخاری کی اس حدیث میں دیکھیں کہ جناب عائشہ کا طرز عمل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسا تھا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، مجھ سے حسن بن محمد بن صبا نے بیان کیا، کہا ہم سے حجاج بن محمد آور نے، انہوں نے ابن جریح سے، انہوں نے کہا عطا بن ابی رباح کہتے تھے میں نے عبید بن عمیر سے سنا، وہ کہتے تھے میں نے حضرت عائشہ سے سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین زینب بنت جہش پاس ٹھہر جایا کرتے، وہاں شہد پیا کرتے. میں نے اور حفصہ نے دونوں نے مل کر یہ صلاح کی کہ ہم دونوں میں جس کے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں وہ یوں کہے آپ میں سے مغافیر بدبودار گوند کی بو آتی ہے، شاید آپ نے مغافیر کھایا ہے. خیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے یہی کہا. آپ نے فرمایا نہیں، میں نے مغافر نہیں کھایا بلکہ زینب بنت جہش پاس شہد پیا اور اب میں کبھی شہد نہیں پیوں گا. اس وقت یہ آیت اتری یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک الی آخر ان تتوبا الی اللہ تک. یہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کی طرف خطاب ہے. اور اذا سر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا میں حدیث سے یہی آپ کا فرمانا مراد ہے کہ میں نے مغافر نہیں کھایا، شہد پیا ہے. اس کا حوالہ ہے کتاب الطلاق، باب لما تحرم ما احل اللہ لک، جلد سوم، صفحہ 151، حدیث نمبر 247. سامعین کرام، اس حدیث میں جس واقعے کا ذکر ہے اس کا تذکرہ قرآن مجید کے سورہ تحریم میں بھی ہے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ ام المومنین حضرت زینب بنت جہش کے پاس کچھ دیر رک کر شہد نوش فرمایا کرتے تھے۔ جناب عائشہ و حفصہ کو یہ بات ناگوار تھی، لہذا دونوں نے طے کیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کسی کے پاس تشریف لائیں گے تو وہ حضور سے کہیں گی کہ آپ میں سے مغافیر یعنی ایک بدبودار گوند کی بو آتی ہے، شاید آپ نے مغافیر کھایا ہے۔ چنانچہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے یہی کہا، جس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے مغافر نہیں کھایا ہے بلکہ زینب بنت شہد کے پاس شہد پیا، زینب بنت جہش کے پاس شہد پیا، اور اب میں آئندہ کبھی بھی شہد نہیں پیوں گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے پیغمبر، اللہ نے جو چیز تیرے لیے حلال کی ہے تو کیوں اسے اپنے اوپر حرام قرار دے رہا ہے، یعنی شہد پینا۔ اور حضرت عائشہ و حفصہ سے فرمایا، ان تتوبا الی اللہ فقط سقط قلوبکما، یعنی اور بہتر ہے کہ تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کیونکہ بے شک تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ سامعین، اس حدیث سے جناب عائشہ کی نفسیات اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے طرز عمل کو سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ یہاں سب سے پہلے تو جناب زینب بنت جہش اور دوسری ازواج رسول سے آپ کی رقابت اور رشک و حسد کے جذبات ثابت ہوتے ہیں۔ پھر جناب حفصہ کے ساتھ پارٹی بازی، حضرت کے خلاف سازش کرنا اور حضرت پر ایک بدبودار گوند یعنی مغافر کی بو آنے کا جھوٹا الزام لگانا بھی ثابت ہوتا ہے، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت یہ تھی کہ بقول حضرت ام سلمہ آپ کے پسینے تک میں مشک سے بھی بہتر خوشبو آیا کرتی تھی۔ بہرحال آپ کے منہ سے بدبودار گوند کی بو آ رہی ہے، یہ کہہ کر اللہ کے رسول کو اذیت دینا بھی ثابت ہوتا ہے۔ یہ تکلیف اتنی شدید تھی کہ اس کو دفع کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پسندیدہ اور مرغوب حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا، جس پر خداوند متعال کی طرف سے عتاب بھی نازل ہوا۔ آخرکار قرآن مجید کے سورہ تحریم کی آیت سے حضرت عائشہ و حضرت حفصہ کے دلوں کی کجی اور ٹیڑھا پن اور ان کا ایسا گنہگار ہونا بھی ثابت ہوتا ہے جس کے لیے توبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال یہ تو تھا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ کا طرز عمل۔ اب حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ آپ کا کیسا رویہ تھا، آئیے صحیح بخاری کی اس حدیث میں ملاحظہ کریں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم کو ہشام نے خبر دی، انہوں نے معمر سے، انہوں نے زہری سے، کہا مجھ کو عبید اللہ ابن عبداللہ نے خبر دی۔ حضرت عائشہ نے کہا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، آپ کی بیماری سخت ہو گئی تو آپ نے دوسری بیویوں سے بیماری میں میرے گھر رہنے کی اجازت چاہی، انہوں نے اجازت دی، آپ باہر نکلے، مارے ذوف کے آپ کے پاؤں زمین پر لکیر کرتے جاتے۔ عباس آپ کے چچا اور ایک اور شخص دونوں طرف سے آپ کو تھامے ہوئے تھے۔ عبید اللہ نے کہا میں نے یہ حدیث ابن عباس سے بیان کی جو حضرت عائشہ سے سنی تھی۔ انہوں نے پوچھا تو جانتا ہے وہ دوسرا شخص کون تھا جس کا نام حضرت عائشہ نے نہیں لیا؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا وہ حضرت علی علیہ السلام تھے۔ اس کا حوالہ ہے کتاب الہبہ، باب ہبۃ الرجل لامرأتہ والمرأۃ لزوجہا، جلد اول، صفحہ 1026 and 1027 and حدیث نمبر 2413۔ سامعین کرام، اس حدیث میں ہم نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات کے دوران حضرت عائشہ کے حجرے میں رہنے کی اجازت اپنی دوسری بیویوں سے لے لی،
ایک دن آپ حجرے سے باہر اس طرح تشریف لائے کہ بیماری اور ضعف کی وجہ سے آپ سے چلا نہ جا رہا تھا، اور آپ کو ایک طرف سے آپ کے چچا عباس اور دوسری طرف سے آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی علیہ السلام سہارا دیے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود آپ کے پاؤں زمین پر لکیر کرتے جا رہے تھے۔ یہاں پر حضرت عائشہ نے حضرت علی علیہ السلام کا نام نہیں لیا، بلکہ کہا کہ ایک اور شخص دوسری طرف سے سہارا دیے ہوئے تھا۔ راوی حدیث عبید اللہ ابن عبداللہ کو تشویش لاحق ہوئی کہ وہ دوسرا شخص کون تھا جس کا نام حضرت عائشہ نے نہیں لیا۔ جناب عبداللہ ابن عباس سے استفسار کرنے کے بعد انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ دوسرے شخص حضرت علی علیہ السلام تھے۔ سامعین کرام، دیکھا آپ نے، حضرت علی علیہ السلام سے حضرت عائشہ کو اتنی عداوت تھی کہ آپ ان کا نام تک لینا گوارا نہ کرتی تھیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا خلیفہ بنایا جانا حضرت عائشہ سے دیکھا نہ گیا، اور انہوں نے حضرت طلحہ و زبیر کے ساتھ بصرے کی طرف خروج کیا اور وہاں ایک لشکر تیار کر کے حضرت علی علیہ السلام کے خلاف جنگ جمل کی قیادت کی۔ جنگ جمل کے شروع کے حالات جاننے کے لیے صحیح بخاری کی یہ حدیث ملاحظہ کریں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ہم سے عبداللہ بن محمد سندی نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ ابن آدم نے، کہا ہم سے ابو بکر بن عیاش نے، کہا ہم سے ابو حسین نے، کہا ہم سے ابو مریم عبداللہ بن زیاد اسدی نے۔ انہوں نے کہا جب طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر حضرت عائشہ کے ساتھ بصرے کی طرف گئے تو حضرت علی علیہ السلام نے سن 36 ہجری میں عمار ابن یاسر اور امام حسن علیہ السلام کو روانہ کیا کہ دونوں صاحب کوفہ میں ہمارے پاس آئے اور ممبر پر چڑھے۔ امام حسن علیہ السلام تو ممبر کے اوپر کے درجے پر کھڑے ہوئے اور عمار ان سے نیچے۔ ہم سب لوگ خطبہ سننے کے لیے ان کے پاس جمع ہو گئے۔ عمار نے کہا دیکھو، حضرت عائشہ بصرے کی طرف چلی گئی ہیں، اور خدا کی قسم حضرت عائشہ پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، دنیا اور آخرت دونوں مقام میں، مگر اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو آزمایا ہے کہ تم اس یعنی پروردگار کی اطاعت کرتے ہو یا حضرت عائشہ کی۔ اس کا حوالہ ہے کتاب الفتن، باب 1117، جلد سوم، صفحہ 840، حدیث نمبر 1979۔ سامعین، اس حدیث سے حضرت عائشہ کا جناب طلحہ و زبیر کے ساتھ بصرے کی طرف خروج کرنا ثابت ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اپنے فرزند ارجمند امام حسن علیہ السلام اور جناب عمار ابن یاسر رحمۃ اللہ علیہ کو کوفہ روانہ کرتے ہیں۔ سامعین، اس حدیث میں ایک بات قابل غور ہے کہ اس کے ترجمے میں مترجم موصوف نے 2 بار امام حسن علیہ السلام کے آگے علیہ السلام لکھا ہے، جیسا کہ ہم اس سے پہلے ایک تقریر میں بیان کر چکے ہیں کہ یہ ہمارا اپنے ائمہ کے اسماء کے بعد میں علیہ السلام کہنا قابل اعتراض ہوتا ہے۔ بہت سے مسلمان اس پر اعتراض کرتے ہیں، چنانچہ صحیح بخاری میں کئی جگہوں پر علیہ السلام لکھا ہوا ہے، جیسا کہ ہم پچھلی تقریر میں بھی بیان کر چکے ہیں۔ بہرحال اس حدیث میں بھی مترجم موصوف نے 2 بار امام حسن علیہ السلام کے آگے علیہ السلام لکھا ہے۔ بہرحال یہ حضرات کوفہ پہنچ کر ممبر پر چڑھتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام تو اوپر والے درجے پر کھڑے ہوتے ہیں اور جناب عمار ان سے نیچے والے درجے پر۔ پھر جناب عمار خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، جس میں آپ کہتے ہیں کہ دیکھو جناب عائشہ بصرے کی طرف روانہ ہو گئی ہیں، اور خدا کی قسم وہ دنیا و آخرت دونوں جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو آزما رہا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا حضرت عائشہ کی۔ یہاں پر جناب عمار ابن یاسر کے جملے قابل غور ہیں۔ آپ حضرت عائشہ کے زوجہ رسول ہونے کی قدر و منزلت کا انکار بھی نہیں کرتے اور حق کا اظہار بھی کر دیتے ہیں۔ آپ کے آخری جملے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ اور ان کے لشکر والے اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر رہے تھے۔
چنانچہ ان کا حق کے خلاف اور باطل پر ہونا واضح و آشکار ہے۔ اس بات کا مزید ثبوت صحیح بخاری کی اس حدیث سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے جو ابھی ہم بیان کریں گے۔ حدیث میں ہے، ہم سے عثمان بن حیثم نے بیان کیا، کہا ہم سے اوف اعرابی نے، انہوں نے امام حسن بصری سے، انہوں نے ابو بکرا سے، انہوں نے کہا اللہ نے جنگ جمل کے دن مجھ کو اس بات سے فائدہ دیا جو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، ورنہ میں قریب تھا کہ جمل والوں کے ساتھ یعنی حضرت عائشہ کے لشکر میں شریک ہو کر مسلمانوں سے لڑتا۔ ابو بکرا نے کہا وہ بات یہ تھی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ ایران والوں نے کسریٰ کی بیٹی بوران بنت شہرویہ کو تخت پر بٹھایا تو فرمایا بھلا وہ قوم کہیں پنپ سکتی ہے جو اپنا کام ایک نادان عورت کے سپرد کر دیں۔ اس کا حوالہ ہے کتاب المغازی، باب کتاب النبی الی کسریٰ و قیصر، جلد دوم، صفحہ 758، حدیث نمبر 1546۔ سامعین کرام، اس حدیث کے راوی حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں کہ جنگ جمل والے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی وجہ سے میں بچ گیا، ورنہ قریب تھا کہ حضرت عائشہ کے لشکر میں شامل ہو کر مسلمانوں سے لڑتا۔ اور وہ حدیث یہ تھی کہ جب حضرت کو یہ خبر ملی کہ ایران والوں نے کسریٰ کی بیٹی بوران کو تخت پر بٹھایا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا بھلا وہ قوم کہیں پنپ سکتی ہے جو اپنا کام ایک نادان عورت کے سپرد کر دیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو بکرہ جنگ جمل والے دن حضرت عائشہ کے لشکر میں نہ شامل ہونے کو اپنے لیے فائدہ اور بچ جانا تصور کرتے ہیں، اور اس کا سبب وہ حدیث بتاتے ہیں جو انہوں نے رسول اکرم سے سنی تھی، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی قیادت کو نامناسب اور غلط قرار دیا تھا۔ بہرحال اس حدیث میں مترجم موصوف نے حضرت علی علیہ السلام کے لشکر کو مسلمانوں کا لشکر قرار دیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے مخالف حضرت عائشہ کا جو لشکر تھا وہ مسلمانوں کا نہیں تھا۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔